الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج الحمدللہ اس کا 112واں پروگرام ہے۔ ہم ایک حدیث کی تشریح کر رہے ہیں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ 2 دن سے ہم آگے آج بات بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ لوگ اپنے دوستوں سے قریب ہوں گے اور والد سے دور ہوں گے، اس کی ہم نے تشریح کی تھی آپ سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ظہارت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لوگ آوازیں کریں گے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کریں گے۔ بعض حدیث میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں دیکھیں، ایک ہوتی ہے ایک آدمی کی آواز ہونا، ایک ہوتا ہے شور ہونا۔ مطلب قاری جب پڑھ رہا ہے تلاوت، آواز تو وہ بھی ہے لیکن وہ ایک پڑھ رہا ہے۔ یہاں پر جو اصوات صوت کی جمع لائی گئی ہے، اس سے مراد شور ہوگا، 2 4 10 لوگ بولیں گے۔ یہ آپ جو سلام پڑھتے ہیں مسجد میں وہ یہی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اس بات پر بھی فتویٰ ہے کہ مساجد میں جو بچے طلبہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مدرسہ ہے، کمرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے زور سے تلاوت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجد اصل جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم فجر میں بیٹھ کر کے 10 20 لوگ زور سے تلاوت کرنے لگے، ایک آدمی بیچارہ جو ہے وہ دیر میں آیا نماز پڑھنے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا اپنی نماز۔ لہذا یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو مسجد میں آواز کرنے کو، جس میں ایک کو چھوڑ کر سارے لوگ مل جائیں کسی بھی معاملے میں۔ ایک آدمی واز کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی بول رہا ہے، وہ اصوات نہیں، وہ صوت ہے۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے کھڑا ہو کر کے امام، وہ صوت ہے۔ لیکن اگر اجتماعی شکل میں کوئی چیز کی جا رہی ہے، چاہے وہ ذکر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ سلام پڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، اگر اجتماعی شکل میں آپ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں مسجد میں کرنا ناجائز ہیں۔ اسی کی طرف اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ مساجد ان کاموں کے لیے بھی استعمال ہونے لگے گی۔ تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمُ أَرْذَلَهُمْ۔ یہ دونوں ایک ہی جملہ ہے تقریباً۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ سب سے بڑا فاسق ہوگا۔ قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ سب سے بڑا فاسق ہوگا۔ یہ گاؤں میں جو جماعتیں ہوتی ہیں، جو بنائی رہتی نا انجمن کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، آپ دیکھیں کہ اس میں جو بڑا ہے وہ نمبر 1 کا جاہل، پیسے کی بنیاد پر یا خاندانی چلا آ رہا ہے، ملا صاحب۔ اس علاقے میں بہت سے ملا لوگ ہیں۔ کل ابھی ایک صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئے تھے ملا صاحب کا، بھانجی سے نکاح کرنا ہے، بھانجی شریعت میں حرام ہے۔ تو وہ بیچارے اس آدمی سے امام صاحب نے کہا کہ تمہیں نکاح پڑھ کر اس کو حلال کر دو۔ انہوں نے کہا کیسے حلال ہوتا ہے، یہ نکاح پڑھنے سے حلال ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں حلال کرتے تو ملا حلال کرتا۔ اب وہ خاندانی ملا چلا آ رہا ہے، اس نے نکاح پڑھ کر یہ کہہ دیا اگر یہ حرام بھی تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں خطبہ پڑھ دی حلال ہو گئی ہے۔ اب وہ پوچھ رہے تھے مولانا کہ وہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ وہ چیز ہے کہ قوم کے جو سردار ہوں گے وہ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہوں گے اور سب سے زیادہ جاہل لوگ ہوں گے۔ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک کا معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیسے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر۔ یہ جتنے آپ کے قبروں کے سجادہ نشین ہیں، یہ ماشاء اللہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ لوگ جاتے ہیں ان کے پیر تک چھوتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ تو خیر وہ لازم ہے، پیر بھی چھوتے ہیں، اور ان کو اگر پوچھ لو کہ سورہ فاتحہ
نماز میں فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، تو یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہے، اور پورے لوگوں کی سیادت اور قیادت ان کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو قوم کا ذلیل شخص ہوگا، جو قوم کا فاسق، دو لفظ استعمال کیا ہے، فاسق اس کو کہتے ہیں جو شرعی امور کو جانتے بوجھتے عمل نہ کرے، وہ فاسق ہے۔ جو چیز شریعت میں حلال کہا ہے اس کو حرام کرتا ہے، جو حرام کہا ہے اس کو حلال کرتا ہے، یہ فاسق ہے۔ اور ذلیل شخص وہ ہے کہ جس کو حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ اب جیسے ملا صاحب نے اٹھا کر کے حلال کر دیا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ جب خطبہ پڑھے تو حلال ہو جاتا کیا؟ اچھا وہ بھی بیچارے امام صاحب بھی ویسے ہی دوسری تیسرے پاس۔ میں بولا کہ دیکھو بسم اللہ اللہ اکبر سور پہ پڑھے تو سور حلال نہیں ہوتی ہے، سور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دو تو سور حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہے، حرام ہی رہے گی۔ حلال کرنے کا طریقہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہے، ذبح کرنے میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، یہ وہ حلال نہیں کیا جاتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تم سب مسلمان ہندو پیدا ہوتے ہو، تمہاری مسلمانی کر کے تم کو مسلمان بنایا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ لو، یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں۔ آپ کے یہاں جو ختنہ لفظ ہے حقیقت میں بعض علاقوں میں یہ لفظ مسلمانی کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ مسلمانی۔ یو پی، بہار، مدھیہ پردیش کا ایک بڑا علاقہ، یہ سب جگہ ختنے کی جگہ پہ کیا بولتے ہیں؟ مسلمانی۔ اب وہ ہندو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو کٹوا کر کے مسلمان بنتے ہیں، ادروائز یہ ہندو ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ مسلمانی کے مسلمان بنا دیا گیا، اب تک یہ ہندو تھا۔ کوئی آدمی ختنہ نہیں کرایا زندگی بھر تو بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق کٹتا نہیں۔ ایک آدمی نہیں کرایا کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہے، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، جوان ہو گئے، ختنہ نہیں ہوا۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے، ہم نے کہا کہ آپ پاکی کا خاص خیال رکھیں، یہ مطلب ہم نے کہا لیکن جا کر کرا لیجیے، آپ کیا پرابلم ہے؟ کہا وہ ایک الگ مسئلہ، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے مسئلہ، اس سے ہمارے اسلام پر، ہم نے کہا اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو وہ غلط فہمی ان کو ہے کہ مسلمانی لفظ سے سمجھتے ہیں کہ ان کو مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کہ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت ہی اسلام ہے، فطرت ہی اسلام ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی وغیرہ بناتے ہیں، ورنہ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فطرت پر ہوتا ہے، اور فطرت ہی نام کس کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کی سیادت اور قوم کی قیادت ایسے لوگ کریں گے کہ جو جاہل بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے۔ آپ نیچے سے اوپر تک دیکھیں، یو پی وغیرہ میں تو ایک پورا مافیا کا گروہ ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے، بڑے بڑے مافیا ہیں، سب ان کے پیچھے لگے ہوئے، الیکشن میں سب لگ رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں، 17 یا 18 لوگ ایسے ہیں جو جیل میں ہیں فی الحال، پچھلے 1.5 سال سے ضمانت ہی نہیں ہوئی ہے، مقدمہ چلنا تو بات کی بات ہے، ضمانت ہی نہیں ہوئی ہے، الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب اگر وہ جیت جائیں گے تو قیادت کس کو کرنی؟ انہی کو کرنی ہے جو سب سے بڑے بدمعاش لوگ ہیں۔ اسی بات کی طرف اللہ کے رسول اشارہ فرما رہے ہیں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے ایسے گاؤں میں اچھے لوگ ہیں، پردھان جو ہے وہ انگوٹھا ٹیک ہے، جو پنچایت کا پردھان ہے وہ کیا ہے؟ وہ انگوٹھا ٹیک، ایک لفظ نہیں معلوم ہے اس کو۔ اس گاؤں میں بڑے بڑے گریجویٹ اور MBBS ڈاکٹر اور سب کچھ ہیں، پردھان جو ہے وہ انگوٹھا ٹیک ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایسا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اکرم الرجل مخافت الشر، اب یہ حدیث چل رہی ہے، اللہ کا رسول فرمایا کہ لوگوں کی عزت کی جائے گی اس کے شر کے ڈر سے۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر سلام نہیں کریں گے تو اس کی ذات سے ہم کو نقصان پہنچے گا۔ اچھا اس کو سمجھ لے تھوڑی سی بات، کسی آدمی کے رسپیکٹ کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ اس کا عہدہ ہے، مطلب ایک پرنسپل ہے اسکول کا،
اب ٹیچرز اس کا ریسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ ریسپیکٹ کرنے کی وجہ اس کا عہدہ ہے، وہ اس کا لائق ہے کہ اس کا ریسپیکٹ کیا جائے۔ وہی پرنسپل اب بازار میں مل گیا، اب وہ اس وقت پرنسپل نہیں ہے، اس سے عام آدمی کی طرح وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے ٹیچر۔ اب یہ خوف کھا رہا ہے کہ اگر عام طریقے سے بات کریں گے تو یہ وہاں بدلہ نکالے گا، اب یہ اس کے شر سے یہاں اس کا ریسپیکٹ کر رہا ہے۔ کہاں؟ جہاں جب اسکول کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد یہ جو رسپیکٹ دے رہا ہے یہ اس خوف سے دے رہا ہے کہ اگر ہم یہاں اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو یہ بعد میں کیا کرے گا، ہم سے وہ بغض نکالے گا۔ تو وہاں والا جو رسپیکٹ ہے وہ خوف سے ہوا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کا احترام کیا جائے گا، لوگوں کو سلام مارا جائے گا اس کے خوف کے شر سے۔ اچھا، اب جو دوسری وجہ ہوتی ہے کسی کے احترام کرنے کی وہ اس کا علم ہے، تقوی ہے، شرافت ہے، اچھے اخلاق ہیں، یہ ساری وجہ سے جو احترام کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر کوئی آدمی یہ توقع رکھے کہ یہ بندہ مجھ کو سلام کرے اور تم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ ہم کو کبھی سلام نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ یہ امید رکھتا ہے کہ ہم کو سلام کیا جائے، آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو سلام نہیں کرنے کا۔ کیوں؟ اگر ایسے آدمی کو آپ سلام کرتے رہے تو اس کے تکبر کو آپ اس کے تکبر کو کھاد دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں بھلائی پر تو مدد کرو لیکن برائی پر مدد نہیں کرو۔ یہ جو عدوان، یہ جو برائی ہے، بعض لوگوں کا احترام اس وجہ سے کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ معاشرے میں پھولتے چلے جاتے ہیں اور شرارتیں ان کی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو سلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے، احترام کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے ذلیل شخص وہ ہے کہ جس کے خوف سے لوگ اس کا کیا کریں، احترام کریں۔ آج ہمارے سامنے کیا ہے، ہم پولیس والے کا کیوں احترام کرتے ہیں؟ وہ کیا بہت اخلاق والا ہے؟ یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی۔ اس کا جو احترام کیا جا رہا ہے اس کے احترام کی وجہ نہ تقوی ہے نہ شرافت ہے، اس کی شرارت ہے، اس کی بنیاد پر احترام کیا جائے۔ اسی بات کی طرف اللہ کے رسول اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں ظہرت العنیات والمغاضف، آپ نے فرمایا کہ گانے والیاں کثرت سے ہو جائیں گے، گانا گانے والیاں کثرت سے ہو جائیں گے۔ دونوں معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ٹی وی سے سملر کر لیں تب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر ٹی وی گانے والی ہی ہے۔ دوسری بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ گانے ہر گھر میں گانے والیاں ہوں گی، ہر گھر میں گانے والیاں ہوں گی۔ وہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب گھر میں گانے والیاں موجود ہیں۔ اور اگر نہیں ٹی وی لیتے ہیں مراد تو یہ جو بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں وہاں آتے ہی گانا سیکھ کر کے، کوئی کلمہ سیکھ کر نہیں آتا وہاں پہ۔ اور امی ابو بھی کہتے ہیں وہ پوئٹری سناؤ، وہ پوئم سناؤ، وہ لٹل اسٹار والی سناؤ، وہ پاپا والی سناؤ، وہ ٹاٹا والی سناؤ۔ یہ سارے جو پاپا ٹاٹا لٹل اسٹار چل رہے ہیں یہ سب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی تہذیب سے دور ہو جائیں گے اور دوسری کی تہذیب ہمارے اوپر کیا ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں بچے سیکھ رہے ہیں اسے، امی ابو کو جو اندر سے خوشی ہو رہی، پرابلم وہاں پر ہے۔ امی ابو ابھی جیسے بچہ کسی بچے کا کوئی بچے کو دعا یاد رہتی ہے تو گھر میں آپ پہنچے، مولانا صاحب اگر آپ کے گھر میں آ گئے چائے پینے تو آپ بولیں گے اچھا بیٹا ان کو وہ پاخانہ جانے والی دعا سناؤ، وہ مسجد میں داخل ہونے دعا سناؤ۔ اور اگر کوئی جنٹل مین آیا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں، اچھا ان کو ٹاٹا والی سناؤ، ان کو پاپا والی سناؤ۔ یہ نہیں کرو، یہ منافقت چھوڑو۔ اگر مولانا کے ساتھ وہ معاملہ ہے تو ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ، وہی میسج پاس کرو، لیکن دونوں کے ساتھ الگ الگ میسج۔ مولانا کو بتانا یہ ہے کہ ہمارا بچہ بڑا دیندار ہے، اس کو دینداری کہتے ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ گاؤں میں شادی وادی کی بات ہوتی نا تو بولتے ہماری لڑکی عربی جانتی بھائی۔ وہ عربی جاننے کا مطلب کیا ہے، کیوں ناظرہ پڑھتی ہے؟
उसी पर उनको नाज है कि हमारी बच्ची क्या है, अरबी जानती है। अच्छा, और थोड़े मोड़े 15-17 दुआएं होती हैं टोटल, वो बच्चे को रात करा दिया जाता है। उसके बाद वो समझता है कि हमारा बच्चा बड़ा दीनदार हो गया है। दीनदारी का मतलब समझ ले, दीनदारी इसे कहते हैं कि आपका बच्चा अंदर से कंक्रीट हो। बाहर के जो तूफान आते हैं, बच्चा 17, 18, 19 साल का जब पहुंचने लगता है, उसकी तरबियत ऐसी अंदाज में होनी चाहिए कि बाहर के जो तूफान आते हैं उसमें वो हिलने नहीं लगे। वो जो दुआ आप याद करके समझे हैं कि बच्चा हमारा दीनदार हो गया है, वो उसको तूफान को रोकने वाले के लिए काफी नहीं है। कंक्रीट होने के लिए 2 चीजें हैं। हम अपने बच्चों को ये समझा ले जाएं कि इस्लाम दीन फितरत है, नंबर 1। नंबर 2, इसके जो अहकामात हैं वो अहकामात अक्ल से टैली करते हैं। अगर ये बातें आप बच्चों को समझा ले जाएंगे तो बच्चे 17-18 साल के होने के बाद जमे रहेंगे। और आपने जो सिर्फ समझा है कि हमने टॉयलेट वाली दुआ सिखा दी और बच्चा जमा रहेगा, कुछ भी नहीं होना है। वो जा करके उन्हीं की आलापना शुरू करता है जब उनकी बातें सुनता है। जब वो कॉलेज में होता है, मुख्तलिफ किस्म के डिस्कशन होते हैं, बच्चे बैठकर बातें करते हैं, तो वो भी अंदर से क्या होता है, उन्हीं की तरह बात करता है। तो आपने फरमाया कि गाने वालियां बढ़ जाएंगी। फिर आपने फरमाया कि गाने, जो राग बजाने के जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हर जगह घंटी भी अगर आपको बजानी है कि मैं आया हूं, तो वो घंटी भी म्यूजिक बजाती है। टेलीफोन तो पूरा म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट ही है बाकायदा। अब हर हाथ में टेलीफोन है, हर हाथ में म्यूजिक है। बाद लोग मस्जिद तक में उसको एहतमाम नहीं करते और मस्जिद तक में वो क्या है, बजती रहती है। तो हर जगह अभी आप मैसेज आएगा, भाई मैसेज आ जाए बगैर म्यूजिक के, में पहले म्यूजिक बजेगी फिर मैसेज आएगा। ये सब तो आप डेली देख रहे हैं ना। इसी की तरह विचारा है कि म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, कसरत से हो जाएंगे। फिर आपने फरमाया वो शुरबतुल खुमूर, ये इसके पहले भी तशरीह गुजर चुकी है कि शराब आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी। एक हदीस में और एक बात है, उसकी यहां तशरीह कर देता हूं। आपने फरमाया कि हमारे मजहब में सबसे पहले जो चीज उल्टी जाएगी, मतलब जो हुक्म है उस हुक्म को उल्टा जाएगा, वो आपने फरमाया शराब का हुक्म है। किसका हुक्म है? शराब का। यानी शराब को दूसरे दूसरे नाम से पिया जाएगा और ये कहा जाएगा ये शराब नहीं है। जैसे बियर है, अब एक आम लोग बियर पीते हैं, खासकर ये जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं, एक बड़ी तादाद इसमें क्या है, बियर में मुलविस है, और वो पीती रहती है और वो समझते भी नहीं है। जब कभी बात करो तो बोलते हैं 5% अल्कोहल होता है तो शराब है नहीं। उसी बात की तरह विचार है कि सबसे पहले जिस चीज का नाम बदला जाएगा वो शराब होगी, हकीकत में शराब होगी। लोग उसका नाम बदल कर दूसरा दूसरा नाम रखना शुरू करेंगे और उसको पिया करेंगे। फिर आपने फरमाया ये इतनी बातें जो आपसे 3 दिन से बयान कर रहा हूं, जब ये इतनी बातें होने लगेंगी तो आपने फरमाया अब हाँ एक बात और फरमाई, ये भी सुने। लोइन आखिर हाज़िहिल उम्मा अव्वलुहा, हम लोग यानी बात के लोग पहले लोगों पर रिमार्क करेंगे, अरे बड़े बेवकूफ आदमी थे। अब लोग बाद लोग धड़ल्ले लेते, जैसे इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसी की शख्सियत पर लोग क्या करते हैं, एतराज करते हैं। बाद लोग यहां तक कहते हैं अरे इमाम हजरत उमर तो बिदअत ईजाद करने वाले हैं। ये जो लफ्ज कैसे लोगों की जबान से निकलता है, ये दीन के सुतूनों में से हैं। चारों इमाम में इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का खासकर जो मर्तबा है, जो तकवा है, जो दर्जा है, लोग सराहतन बोलते हैं कि सारा शिर्क इनका फैलाया हुआ है। यही बात अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि बाद के लोग पहले लोगों पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। लिहाजा सबसे पहली बात तो इसके अलावा भी दूसरी अहादीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मालिक ने तो बाकायदा मुअत्ता मालिक में इस हदीस को नकल किया है कि किसी वक्त भी उम्मत की इस्लाह पॉसिबल ही नहीं है। और से सुनिएगा इस हदीस को, इमाम मालिक अलैहि रहमा कहते हैं कि उम्मत जब कभी अपने बारे में अपनी इस्लाह करना चाहे, अपने आप को सही करना चाहे, उन्होंने कहा सही करने का तरीका यह है कि पहले वालों के तरीके को क्या कर लो, अपना लो। ये उम्मत के इस्लाह का सबसे आसान तरीका है कि पहले लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी,
کیسے اپنے عقیدے کو بچایا، کیسے اسلام پر عمل کیا. آپ نے فرمایا اسی طریقے کو اختیار کرو گے تب جا کر کے نجات پاؤ گے. اب الٹ کر معاملہ کیا ہے، ہم اپنے بڑوں کو کیا کر رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بڑوں کو بتا دیں ارے انہیں کچھ معلوم نہیں، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا. اور خاص کر جس دور کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اب ایک بہت بڑا طبقہ، آپ کو معلوم ہے 1,24,000 صحابہ ہیں، لم سم ایگزیکٹ نہیں بتا رہے ہیں، لم سم 12 یا 13 صحابی کو چھوڑ کر ایک طبقہ ہے سب کو کافر کہتا ہے کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے. سب سے پہلے بڑے کافر میں حضرت ابو بکر صدیق نعوذ باللہ من ذالک ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا، ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا ہے. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کو یہ تو بات معلوم رہی ہوگی نا کہ ابو بکر کافر ہونے والے ہیں، بقول تمہارے کہ ابو بکر کافر ہیں، یہ بات تو اللہ کے نالج میں ہے. کہاں؟ ہم نے کہا انہی کو پہلا مسلمان کیوں بنایا اس نے؟ بھائی کوئی بات تو ہونی چاہیے نا کہ لسٹ میں نمبر 1، اور وہ تم بھی کہہ رہے ہو کہ ابو بکر پہلے مسلمان ہے. حضرت عائشہ کو تم کہتے ہو کہ کافر ہیں، نعوذ باللہ. آخر حضور کی بیوی بنانے میں اللہ کا تو ہاتھ ہے نا. میرج شادی تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وہ جوڑا اللہ کو کوئی پوری دنیا میں کوئی عورت نہیں ملی، وہی کافرہ ملی، خدا نہ خواستہ کہ وہ بیوی بنا دی جائے. ہم نے کہا کہتے ہوئے تھوڑا سا شرم کھاؤ، اپنی بات کو تولو کہ کیا کہنے جا رہے ہو. سارے حضرت علی کو چھوڑ کر تینوں کو کافر کہتے ہیں، اور اس میں سے کافر کے سردار کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. اتنی احادیثیں، اتنی قرآن کی آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پچھلے لوگ اپنے پہلے کے لوگوں پہ کمنٹ کریں گے اور اس طرح کا کمنٹ کریں گے. کفر تک کا کمنٹ کیا جاتا ہے صراحتاً. امام اعظم کے بارے میں بھی صراحتاً کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں، شرک کا پرچار کیا ہے. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بدعت کا پرچار کرنے والے حضرت عمر. لہذا زبان کو. اچھا دوسری بات کیا ہے، غور سے سنیے گا اس بات. جو چیزیں آپ کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کی ہیں اس کے بارے میں قیامت میں آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا. اگر امام اعظم نے غلطی ہی کی ہے خدا نہ خواستہ تو تم سے قبر میں تمہاری سوال نہیں ہوگا کہ امام اعظم کو تم نے کافر کیوں نہیں کہا. یہ تو سوال نہیں ہونے والا ہے کہ تم کو اتنے ڈنڈے ماریں گے اللہ کہ تمہیں بابا ابو حنیفہ کو کافر کیوں نہیں بولے. یہ تو سوال نہیں ہونا ہے. اور اگر تم نے کافر کہا ہے تو یہ تو سوال ہونا ہے کہ کیوں کہا، اس کا جواب دے کر جاؤ. تو جو چیزیں فرض نہیں ہیں، جو چیزیں ہم پر واجب نہیں ہیں، اگر ہم نے اس کو نہیں کیا تو قیامت میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ ہر چیز کے بارے میں پالیسی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے قبر پہ پھول نہیں ڈالا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جو ڈال رہا ٹھیک ہے، وہ جواب دے گا. ہم کو صاحب جواب دینے سے بچنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت میں جس کو کہا جائے رک جاؤ، آپ کی چیکنگ ہونی ہے. فقد نوقشا، جس کو روک لیا گیا حساب کے لیے، اس کی جو ہے مٹی پلیت ہو گئی. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے قیامت میں حساب دینے سے بچانے کی فکر کریں. اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ فرائض کے بارے میں گفتگو کریں. جو چیز فرض نہیں ہے اس کو اپنی زبان سے نکالے نہیں. ہاں جمہور جس کے بارے میں اتفاق کر جائے اس کے بارے میں اب آپ کو کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جمہور سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر قادیانی کے بارے میں ہمارے جمہور کا فتویٰ ہے کہ کافر ہیں. کوئی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہیں، آپ اگر غلط کہیں گے تو جواب دینا ہی پڑے گا. بغیر اس کے آپ اور ہم ہل نہیں سکتے. ایک چیز قرآن مجید کی آیت ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا اور پھر شرا یرا، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر جو ہم نے برائی کی وہ بھی دیکھے گا. یہ سمجھ کر کے نہیں ہم نے فلاں آدمی کو ایسے ہی کہہ دیا تھا کافر ہے معاملہ بن جائے گا، نہیں بنے گا. وہ آپ کو اس جملہ بھی آپ کا ریکارڈ کیا گیا ہے
یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم سوچے کہ ایک بات تو ہم بہت جلدی میں بول گئے ہیں, چلو چل جاتی. نہیں چلتی, وہ ریکارڈ ہے. ہم بھول سکتے ہیں, وہ نہیں بھولے گا, وہ بتائے گا نہیں آپ نے یہ بات کہی ہے. ایسے ہی قیامت میں ہمارے بارے میں یہ فائلیں جب کھلیں گی, لہذا احتیاط کی تدبیر اختیار کریں. قیامت میں زیادہ سے زیادہ سوال اللہ ہم سے نہیں کرے, اس سے بچنے کی ہم کو کیا کرنی چاہیے, فکر کرنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے گا فلیرتقبوا, آپ نے فرمایا انتظار کرو. کس چیز کا؟ ریحن ہمرا, آپ نے فرمایا سرخ رنگ کی ہانیاں چلیں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ زلزلے آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ زمین میں دھسنے کے واقعات آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے. یہ سارے علامتیں ہیں قیامت کی. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پروردگار عالم بطور عذاب کے ان چیزوں کو کیا کرے گا, ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا. یہ حدیث مختصراً آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئی. ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اناسا فی امتی سیتفقہون فی الدین ویقرؤون القرآن یقولون, کہتے ہیں کہ میری امت میں بعض لوگ بڑے بڑے عالم ہوں گے, خوب مسئلہ جانتے ہوں گے, قرآن کا زبردست علم رکھیں گے. ویقرؤون القرآن یقولون نعطی العمراء فنصیب من دنیاہم ونعتزلہم بعد بیننا ولا یکون ذلك كما لا یجتنى من القطاعة الا الشوق لا یجتنى من قربهم الا الخطایا. ابن ماجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم دین سے بڑے ہی پختہ ہوں گے, قرآن پر مسائل پر بہت زبردست ان کی نالج ہوگی. کہیں گے ہم دنیا والوں کے قریب جائیں گے, اپنے دین کو محفوظ رکھیں گے, ان سے دنیا حاصل کریں گے. اور سے سنیے گا, یعنی علم دین کے ذریعے سے بڑے بڑے عمرہ سے تعلقات ہوگا, بڑے بڑے سیاستدانوں سے تعلقات پیدا کریں گے, کہیں گے ہم ان سے دنیا حاصل کریں گے, لیکن آپ لوگ گھبرائیں نہیں, ہم اپنے دین کی پکی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. جب یہ لوگ ان دنیا والوں سے ملیں گے اور دنیا حاصل کرنے کو کوشش کریں گے, آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے کانٹے دار درخت سے آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم اس میں گھسیں گے اور کانٹا نہیں چبھے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. ہر حال میں آپ کو کانٹا چبھنا ہی چبھنا ہے. اچھا, اب اس کی تشریح سمجھ لیں. 3 باتیں اس کی تشریح میں بیان کی جاتی ہیں آپ کے سامنے. ایک پہلے بتا دیں, یہ جو دیندار لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. اب جیسے میں ہوں, میں ٹی وی لانا چاہتا ہوں. ہم جب ٹی وی لاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں لاتے کہ یار چلو فلاں ڈانس دیکھنے کا ہے, نا اللہ توبہ, کبھی نہیں. یہ سوچ کر کبھی ٹی وی ہم لاتے ہیں. ہم دیندار لوگ ٹی وی کیسے لاتے ہیں؟ کبھی نیوز کے بہانے, کبھی کرکٹ کے بہانے, کبھی اسپورٹ کے بہانے, کبھی نیوز کے بہانے, کبھی الیکشن کے بہانے ٹی وی آتی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو لائے ہی ہیں زی ٹی وی دیکھنے کے لیے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو دیندار ہیں اور اس چکر میں ٹی وی لے کر. کچھ دن کے بعد ہوتا کیا ہے, وہ جو زی ٹی وی والا ہے اور یہ دونوں برابر ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیندار جب دنیا سے ٹکرائے گا اور دنیا حاصل کرنے کی فکر کرے گا, سوچے گا ہم اپنے دین کو محفوظ کر پائیں گے, کبھی نہیں محفوظ ہوگا. دین تمہارا برباد ہو کر رہے گا. ہم نے آپ کو ایک مثال دی جو روزانہ ہمارے معاشرے میں چلتی پھرتی مثال ہے. ہر دیندار آدمی ٹی وی لایا ہے,
مولانا سراج جیسے لوگ ہیں تو نیوز کے چکر میں رہے ہیں، بڑا ان کے نیوز سنے بغیر سارا معاملہ دنیا کا درہم برہم ہو جائے گا، ان کو نیوز سننا بہت ضروری ہے، زیادہ ٹی وی گھر میں ہونا چاہیے۔ اب بعد میں کیا ہونا ہے وہ اللہ مالک۔ پہلے تو ہم نے یہی سمجھا اپنے آپ کو کہ نہیں صاحب ہم لائیں گے، اس کو بند رکھیں گے، اس میں جو ہے وہ کوڈ لگا دیں گے، کمرہ بند کریں گے، سارا پہلے دماغ میں سوچ کر لے کر آئے ہیں کہ گھر والوں کو دوسرے پروگرام نہیں دیکھنے دیں گے۔ سب بیکار کی باتیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کانٹے کے درخت میں گھسنے کے بعد یہ توقع رکھو ہی نہیں کہ وہاں سے جب نکلو گے تو کہیں خراش نہیں لگے گی، ہم ایک دم سیدھے نکل جائیں گے، وہ کانٹا تم کو پکڑ کے رہے گا۔ اب دوسری بات سنیے، یہ تو ایک مثال دیا ہے، یہ دوسری جو چیز ہے، جیسے علماء ہیں، ایک بہت دیندار آدمی بامبے میں، میں نے کہا بتاؤ آپ کو سیاست سے کیا دلچسپی، آپ کارپوریشن کا الیکشن لانا چاہ رہے ہیں، آگے ایم ایل اے کا، ایمانداری سے بتاؤ آپ کو کیا دلچسپی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کے صحیح بات لوگوں کو بتائی جائے۔ جتنے دیندار لوگ ہیں جو ممبر آف پارلیمنٹ بننا چاہ رہے ہیں، ایم ایل اے بننا چاہ رہے ہیں، کارپوریٹر بننا چاہ رہے ہیں، سب کا یہی مقصد ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، وہ جیسے ٹی وی میں نہیں ہوا ہے ایسے اس میں بھی نہیں ہونا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو دوسرے انجوائے کر رہے ہیں سیاستدان، ایک کارپوریٹر 40 سے 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے الیکشن میں بامبے میں، آخر آپ بتائیے کہ اس کی کہاں سے 40-50 لاکھ روپے آمدنی ہے، کہاں سے پیدا ہے؟ جو اس کی تنخواہ ملے گی یا اس کو جو فائدہ ہونا ہے یا اس کا جو سارا کا سارا حرام کی بنیاد پر، سب ٹوٹل حرام کی بنیاد پر۔ یا ایک ایم ایل اے الیکشن لڑ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے، ساری 5 سال کی اس کی تنخواہ ملا دی جائے تو کروڑ روپے نہیں ہوتی ہے، وہ کہاں سے خرچہ کر رہا ہے؟ وہ تو چلو ایک آدمی بدماش قسم کا ہی ہے، وہ تو اسی نیت سے گئے ہی ہے۔ یہ مولوی صاحب جو جانا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھ کر کے کہ ہم وہاں جائیں گے اور جا کر کے ہم محفوظ رہیں گے، یہ بہت مشکل کام ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کی خاص حفاظت کر لے تو جا کر کے وہاں پر آدمی صحیح رہ جائے، ورنہ جب ایک آدمی دین دار اس دنیا میں الجھتا ہے تو ایسے بربادی ہوتی ہے۔ دوسری تشریح، بہت سے اس وقت علماء ایسے ہیں جو عالم پڑھنے کے بعد دوسری لائن میں جانا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تاجر بننا چاہتے ہیں، اس لائن کو نہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں، مطلب مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہتے ہیں بلکہ دوسری لائن اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ 90% یہ دیکھا گیا کہ اس لائن سے جو ادھر کا گیا ادھر ہو کے رہ گیا، ادھر نہیں پلٹا وہ۔ اس کے تو چانسز ہیں کہ ادھر سے ادھر آ جائے تو کیوں، انما الاعمال خواتین کے تحت وہ صحیح ہو جائے، لیکن اگر ادھر سے ادھر گیا اس چکر میں گیا۔ میں قطر گیا پہلی مرتبہ، تو جو بندہ انٹرویو لیا تھا بڑا دیندار آدمی، اس کے کھوپڑی میں یہ بات بیٹھی کہ صرف مولویوں کو ہی لے جانے کا۔ 4 یا 5 انٹرویو لیا اس نے، دلی، بامبے، کالیکٹ، ایسے 5 انٹرویو لیا، 260 آدمیوں کا سلیکشن کیا، سب مولوی ٹوٹل، قاسمی، فلاحی، عمری، دنیا بھر کے سارے، ایک ہی بلڈنگ میں سب کو رکھ دیا گیا، 260 لوگوں کو ایک بلڈنگ میں رکھا گیا۔ کوئی آدمی مولوی سے نیچے نہیں تھا، اس کے اوپر جو بھی رہا ہو، کم سے کم مولوی تھا۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں، بغل میں مسجد تھی، 260 آدمی میں 10 یا 15 آدمی فجر میں ہوتے تھے، پوری بلڈنگ مولویوں کی تھی، نماز کا یہ عالم تھا، تنخواہیں خوب اچھی تھی، تنخواہ زبردست، فلیٹ جتنے لوگ، اچھا جب پیسہ آیا مول، اب جہاں پا رہے تھے امامت میں 400 روپے 500، اور اچانک 30-35 ہزار ملا، بوکھلا گئے، پاگل ہو گئے، کیا کر رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا، ٹوائلٹ تک میں ٹی وی رکھا لوگوں نے، ٹوائلٹ کے اندر بھی ٹی وی رکھا، یہ 1989 کی بات بتا رہا ہوں، 87-88 کی، ٹوائلٹ میں بھی ٹی وی رکھا کہ کوئی پروگرام ایسا نہیں ہو کہ ہمیں وہاں رہے تو ہی مس ہو جائے، وہاں بھی آن کر لینے کا۔
جتنے کمرے تھے سب کا یہ عالم تھا، اچھے اچھے ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے تھے، سب فارغ ہی تھے. میوزک ہو ایک سے ایک بازار سے لے کر آنے کا، رات میں دھیرے لگا کر کان کے داہنی طرف لگ کر سو جانے کا، کیونکہ داہنی طرف سونا ہے نا، تو داہنی طرف میوزک بج رہی ہے، داہنی طرف مولانا صاحب سو رہے ہیں. یہ سب وہ لوگ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا کمائیں گے اور اپنے دین کی کیا کر لیں گے، حفاظت کر لیں گے. سب ختم بچے ہی نہیں. اس میں جتنے لوگ آج بھی ہیں وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھ لیتے، بقیہ سب بھول کر کنارے ہو، کچھ نہیں رہا، بچا ہی نہیں. یہ عالم ہوتا ہے کہ جب مولوی جو ہے وہ دین کے معاملے میں گھستا ہے، دنیا کے معاملے میں گھستا ہے، تو اس طریقے سے اس کے اندر پرابلم کھڑی ہوتی ہے. یہ جتنے لوگ ٹرانسلیٹر بن جاتے ہیں، سفیروں کے یہاں کام کرتے ہیں، ایمبیسڈر کے یہاں کام کرتے ہیں، کچھ نہیں رہ جاتا، کلرک بن جاتے ہیں، جتنی بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ دین سے اس طرف جاتے ہیں تو 90% کیا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو علم لے کر گئے ہیں وہ سب ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک عربی داں ہو جاتے ہیں، عربی جانتے رہتے ہیں، عربی کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، وہی ان کی جاب ہوتی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دیندار لوگ دنیا حاصل کرنے کی فکر کریں گے، عمرہ کے پاس جائیں گے یا سیاستدانوں کے پاس جائیں گے اور وہ یہ سوچیں کہ ہمارا دین محفوظ رہے گا، تو آپ نے فرمایا کہ دین محفوظ نہیں رہ پائے گا. 2-4% اگر کہیں ہیں، جب بھی ایسی بات کی جاتی ہے تو اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جا رہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.